سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر معروف واقعہ ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے ہیں نیگوسیشنز کے لیے، اور آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد کعبۃ اللہ کی زیارت یا طواف کو کم و بیش 6 سے 7 سال گزر چکے ہیں۔ ہر کسی مسلمانوں کے دل میں کعبۃ اللہ کے طواف کی پیاس ہوگی، اللہ کے گھر کے گرد گھومنے کی پیاس ہوگی، لیکن وہ اس کیفیت میں بھی جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عثمان تم آ گئے ہو تو طواف کعبہ کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کام جب میرا مصطفیٰ نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عثمان بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ محبت کی کیفیت ہے۔ شریعت پابند نہیں کرتی تھی، اگر وہ یہ کر بھی لیتے اور واپس جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تو حضور نے ناراض ہونا تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف عثمان کیوں کر رہا ہے، لیکن عثمان کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ عثمان کی شریعت کی بنیاد محبت رسول پر قائم تھی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم تھی۔ وہاں پر پھر عشق کہتا ہے جہاں محبوب نظر نہیں آتا، چاہے وہ حرم کعبہ ہی کیوں نہ ہو، پھر وہاں عثمان بھی نظر نہیں آتا۔ برادرین گرامی، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح ہر وقت سرشار رہتے تھے، پرغم رہتے تھے اور چشم نم کے ساتھ رہتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کئی واقعات کتب میں آئے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر ایک گوشت کا لقمہ تناول فرما رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت یہ عام گزرگاہ ہے، یہ مسجد کا دروازہ ہے، آپ گزرگاہ میں بیٹھ کر کھانا کیوں تناول فرما رہے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا جانے کیوں کھا رہے ہیں، کوئی جواب اس بات کا نہیں ہے، بس مجھے یاد آ گیا ایک روز میں نے یار کو اسی جگہ پر یہاں پر تشریف رکھ کے ایک گوشت کا لقمہ تناول فرماتے دیکھا تھا، تو بس محبوب کی ادا دہرا رہا ہوں۔ یہ وہ محبت کی کیفیت تھی سیدنا عثمان غنی کی کہ نہیں پتا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا، بس وہ یاد آ گئی۔ اس سے ذرا سوچئے کہ ان صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی کہ جب حضور کے فراق میں مبتلا ہو چکے تھے، حضور کا وصال ہو چکا تھا، وہ ہر لمحہ ان کے ذہن و خیال پر صرف حضور رہتے ہوں گے، جہاں سے گزرتے ہوں گے ان کو یاد ستاتی ہوگی کہ یہاں حضور کے ساتھ آئے تھے، یہاں حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، یہاں حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ نہ جانے ان کے لیے جینا کتنا محال ہو گیا ہوگا، ہر لمحہ حضور کی یاد ستاتی ہوگی، حضور کی محبت انہیں تڑپاتی ہوگی، حضور کی محبت انہیں آزماتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے فارغ ہوئے، وضو فرمایا اور وضو کر کے فارغ ہوئے اور اچانک مسکرانا شروع کر دیا۔ ایسا کام دیوانے کرتے ہیں، مستانے کرتے ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ وضو کر کے فارغ ہوئے اور مسکرانا شروع کر دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور نہ کوئی پاس کھڑا ہے، نہ کسی سے آپ نے خطاب فرمایا، نہ کسی نے آپ سے کلام کیا، آپ وضو کر کے آئے تو مسکرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا جانے عثمان کیوں مسکرا رہا ہے، وہ تو بس ایک دن یاد آ گیا کہ اسی مقام پر حضور نے وضو فرمایا تھا اور باہر نکلے تو چہرہ اقدس پر تبسم کے آثار نمایاں تھے، بس وہ مجھے یاد آ گیا تو محبوب کی ادا دہراتے ہوئے عثمان بھی مسکرا پڑا۔ یہ عاشقوں کے راستے ہیں۔ عاشق اس طرح اداؤں کو یاد کر کر کے ان کو دہرایا کرتے ہیں۔
ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنویں کے لب پر بیٹھ گئے اور اس کنویں میں جھانکتے ہوئے اپنی انگلی مبارک کے اندر انگوٹھی کو گھماتے چلے جائیں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا بتا سکتا ہوں کیا کر رہا ہوں، بس اس مقام پر یاد آ گیا ایک روز محبوب بھی اسی کنویں کے در پہ یوں بیٹھ گئے تھے، اندر جھانک رہے تھے اور انگشت مبارک کے اندر اپنی انگوٹھی کو یوں گھماتے چلے جا رہے تھے. بس وہ اس ادا کو یاد کر کے عثمان دوہرا رہا ہے. یہ عاشقوں کے راستے ہیں، یہ وہ محبت کی کیفیات تھیں جس کے اندر صحابہ کرام رہا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مبتلا رہا کرتے تھے. تو اگر صحابہ کرام سے خوشہ چینی کرنی ہو تو پھر ایسے رہا کرو، حضور کے تصور میں رہا کرو، حضور کے خیال میں مستانہ وار رہا کرو، ہر کام کرتے ہوئے حضور کی حکم کا خیال آ جائے، حضور کی کسی ادا کا خیال آ جائے، تو اس طرح پھر انسان اپنے ہر عمل کو حضور کی اداؤں میں رنگ لے، تو پھر سچے عاشق بنیں گے. اگر ہمارے کام اور ہوں اور محبت کا اظہار صرف زبان سے ہو تو پھر سچے عاشق نہیں بنتے. عاشق تو ویسے ہیں کہ کچھ بھی کرتے ہوئے محبوب کی کسی ادا کا خیال آ جائے اسے دوہرا لیتے ہیں اور ان تصورات میں جیا کرتے ہیں.